اہل بیت کا فیض غوث پاک کا چکا فتے غلام غلام رضا اسی کا نام رضا 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 رضا۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، دنیا کو یہی تو منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ نبی کام کر کے گئے آمنہ کے لال کے غلام وہ کام کر کے دکھا دیں گے، اور وہ غلام نبی ہندوستان کی سرزمین پر معین الدین کی شکل میں آیا۔ آپ ذرا اس دور کے ہندوستان کو نظر کے سامنے رکھیں، چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، چاروں طرف پھٹا ٹوپ شرک کا اندھیرا ہے، کفر و شرک کے دلدل میں لوگ گڑتے جا رہے ہیں، چاروں طرف جادو کا ماحول، تخت و تاج کا نشہ، طاقت کا نشہ، ہتھیاروں کا نشہ، فوج کا نشہ، حکومت کا نشہ، راجگیری کا نشہ، راج درباروں کا نشہ، لاکھوں سروں کا نشہ، طاقت و قوت کا نشہ، زمینوں کا نشہ، یہ سارا نشہ تھا۔ اور اس نشے کو اتارنے کے لیے مدینہ سے ایک بندہ آیا، تنہا آیا۔ آپ ذرا دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ان میں ہم میں فرق کیا؟ میاں خواجہ خواجہ ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، خواجہ خواجہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان میں اور ہم میں فرق کیا؟ تو یہاں فرق یہی ہے کہ ہم گھنٹوں تقریریں کر جائیں، بے نمازی کو نمازی نہ بنا سکے، خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ہے۔ گھنٹوں کی تقریریں ایک طرف، اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ اب ہماری تقریروں میں کیا ہے؟ خالی چیخنا، چلانا، شور مچانا، نعرے بلند کرنا، گزر جانا۔ اقبال کہتے ہیں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ اذان رہ گئی، بلال کی محبت کہاں سے لاؤ گے؟ فلسفہ رہ گیا، امام غزالی کی تلقین کہاں سے لاؤ گے؟ تقریریں لچھے دار ہو گئی، معین الدین کا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ یاد رکھو ان کی ہر بات یہاں سے نکلتی ہے، ہم حلق سے بول کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، اللہ ہمیں ان کے خادموں میں قبول فرمائے۔ ہم کسی شرابی کی شراب نہ چھڑا سکے، ہم کسی جواری کا جوا نہ چھڑا سکے، ہم بے نمازی کو نمازی نہ بنا سکے، ہم بغیر داڑھی والے سے داڑھی نہ رکھوا سکے، اور میرے خواجہ نے باطل خدا کے سامنے سے اٹھا کر ایک خدا کے سامنے جھکا دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور یاد رکھیے گا، جب کوئی چیلنج ہوتا ہے نا، چیلنج، اور اس چیلنج کے مقابلے کے لیے جب کوئی ذمہ دار سرپرست کسی کو میدان میں اتارتا ہے تو چیلنج جیسا ہو مد مقابل میں ایسے ہی بندہ تیار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، میدان مناظرہ ہو، وہابیوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہو، اور ہم کسی حافظ صاحب کو بھیج دیں جاؤ مناظرہ کر لو، ہو جائے گا کیا؟ امام صاحب کو کہتے ہیں جاؤ مناظرہ کر لو، امام صاحب کہیں گے بھیا مناظرے کی محفل الگ ہے، مسجد کا مصلی الگ ہے، آپ کہو تو ایک رات میں قرآن پڑھ کے سنا دوں، مگر مناظر کے سامنے حق و باطل کی بحث کرنا یہ اپنا کام نہیں، یہ مناظروں کا کام ہے۔ ہر فیلڈ کا آدمی الگ ہوتا ہے، تقریر کے لیے کسی اور کو بٹھا دو، وہ کہے گا نا یہ میرا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اکھاڑے میں پہلوان اترا ہے اور آپ کہیں ذاکر رضا آپ لڑ لو، میں کہوں گا بھیا میرا کام ہی ہے۔ پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلوان چاہیے۔ اب اگر کوئی ریوالور لے کے مقابلے میں آیا اور آپ مجھے ڈنڈا دے کے بھیجیں کہ جا کے ذرا لڑ لو اس سے، میں کہوں گا بھائی اس کے پاس بندوق ہے، میرے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے کیا کرے گا؟ کہ ڈنڈا نہیں تلوار لے جاؤ، کام کرے گی؟ اونچی بولو نہیں۔ اب اگر کوئی بم لے کے آئے اور ہم اس سے کہیں ہم اپنے آدمی سے کہ تم ریوالور لے کے مقابلہ کرو، وہ کہے گا ادھر بم ہے۔ ظاہر بات ہے اگر بم والا ہاتھ میں سامنے ہے تو جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا سرپرست یہ دیکھے گا کہ وہ بم کتنا پاور والا ہے، اس سے زیادہ پاور والا اس کو بنا کے بھیجو۔
تب مقابلہ ہوگا. خالی مقابلے میں برابری سے کام نہیں چلے گا، مقابلے میں آ کر دشمن کو پچھاڑنا بھی ضروری ہے، اسے پٹک دینا ضروری ہے، چاروں شانے چت کر دینا ضروری ہے، اپنا پرچم بلند کرنا ضروری ہے. اب ایسے ماحول میں ہندوستان کی سرزمین پر جادوگروں کی کمی نہیں تھی. رسیوں سے سانپ بنانے والے اس زمانے میں بھی موجود تھے، پتھروں سے ہاتھی بنانے والے اس زمانے میں موجود تھے، اور ایسے ایسے ماہر، علم نجوم کے ماہر، کہانت کے ماہر، ایسے ماہر تھے کہ ابھی خواجہ مدینہ میں ہے اور یہاں اجمیر میں غریب نواز کی تصویریں بن گئی. یہ فقیر آنے والا ہے، روحانیت سے بھرپور ہے. بادشاہ تیرا تختہ پلٹنے والا ہے، تیرا تاج قدموں میں آنے والا ہے. تصویریں بن گئی. آپ ان کے سفلی علوم کا اندازہ لگائیں کہ جو مدینے میں تھا اور یہاں ان کو پتا چل گیا. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں اجے پال جوگی جیسا جادوگر ہو، دیانند سرسوتی جیسا جادوگر ہو، پنڈت نیانند جیسا جادوگر ہو، راجہ پرتھوی راج جیسا گبر قسم کا بادشاہ ہو، بڑی بڑی لاکھوں کی فوجیں ہو، اب ایسے کے مقابلے میں ایسے کو بھیجا جائے گا؟ ہم جیسے آپ جیسوں کو بھیجا جائے گا؟ نہ، اللہ نے اس دور کے اس ماحول کے اعتبار سے اپنے بندوں میں غریب نواز کو چنا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، معین الدین تو کر سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت اور مصطفیٰ کا کرم اور خواجہ عثمان ہارونی کی تربیت. خواجہ عثمان ہارونی نے وہ تربیت دی، ایسی تربیت کرائی کہ خراسان کے جنگلوں میں عبادت و ریاضت، چلہ کشی کرتے رہے، دنیا بھر کا دورہ کرتے رہے، سفر کرتے رہے. انہوں نے اپنے جسم پر کوئی توجہ نہ دی، اگر زور دیا اور توجہ دی تو اپنے روح پر توجہ دی. جب روح پر توجہ ہوتی ہے تو بندے کی روحانیت ترقی کرتی ہے، بندے کی روحانیت عروج کرتی ہے. اور آدمی جسم پر طاقت دے تو پھر اس کے مسلس بنتے ہیں، باڈی بنتی ہے، صحت بنتی ہے، مگر اندر کی روح تڑپتی رہتی ہے. حضرت خواجہ نے سوکھی روٹیاں کھائی مگر روح پر توجہ دی، اپنی روحانیت کو جلا بخشی، اور جب طاقتور ہو گئے اور مدینہ میں آئے، اب میرے آقا نے فرمایا کہ اب کفرستان کو اسلام کی ہوا دینی ہے، کفرستان میں میرے دین کا پرچم لہرانا ہے. معین الدین تم وہاں جاؤ. پتا چلا یہاں جادوگروں سے مقابلہ بھی کرنا تھا، راجے مہاراجوں سے بھی مقابلہ کرنا تھا، فوج کا بھی مقابلہ تھا، ہتھیاروں کا بھی مقابلہ تھا. اور ایسے ماحول میں حضرت خواجہ کے ہاتھ میں ایک مسلح اور ایک تسبیح ہے اور کچھ نہیں ہے. ذرا سوچو کہ جب ایسے ماحول میں غریب نواز آئے ہوں گے تو کیا نہتے ہو کر آئے ہوں گے؟ ظاہری اعتبار سے تو کچھ نہیں تھا مگر روحانی اعتبار سے اتنا پاور تھا، اتنا پاور کہ زبان سے بولنا تو دور کی بات، خالی آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں تو انقلاب آ جائے. زبان سے بول دیں تو زمین تہ و بالا ہو جائے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بلکہ اس کے راوی حضرت خواجہ فخر الدین علیہ الرحمہ فرماتے کہ ہم لوگ جب دلی آئے اور دلی سے جب ہم اجمیر کے لیے نکلے تو اجمیر کی طرف جاتے ہوئے ہمارا قافلہ تقریباً 30-35 لوگ تھے غریب نواز کے ساتھ. خواجہ قطب بھی تھے، خواجہ فخر بھی تھے. یہ لوگ نکلے، فرماتے ہیں کہ پٹیالہ کے قریب ایک قصبے میں ہم نے قیام کیا. ہم رکے، جب رکے تو اس قصبے میں جو بت خانے کا مہنت تھا، بڑا آدمی، وہ بھی بڑا گیانی تھا، اس کے پاس اس کے علوم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے اور جو علم اس کے پاس تھا وہ منتقل کرتا رہتا. جیسے ہی خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو لے کر اس قصبے میں آئے تو اس کا جو تپسیاؤں کا علم تھا جو اس کے ذریعے اس نے حاصل کیا تھا، اس علم کے ذریعے اسے پتا چلا کہ ہماری دھرتی پر کوئی مہاتما آیا ہوا ہے.
کہا اس سے ملنا چاہیے۔ اب یہ اپنے چیلوں کو لے کر اس طرف گیا جہاں غریب نواز نے پڑاؤ کیا تھا، کھلے آسمان کے نیچے، کھلی زمین پر، وہاں گیا۔ مگر جیسے ہی دیکھا تو پہلے تو متاثر ہوا تھا کہ کوئی پرماتما ہے، مہاتما ہے، بڑا گیانی آنے والا آیا ہے، مگر جب دیکھا تو ہولیے سے لگا یہ میرے مذہب کا نہیں کسی اور مذہب کا نکلا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اجمیر کی باتیں بھی سنی تھی، وہاں کی میٹنگوں میں بھی شرکت کیا تھا، وہاں کے دوسرے لوگوں سے مشاورت بھی کیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ جس فقیر کا انتظار ہو رہا تھا یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی فقیر لگتا ہے۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی، قریب آیا اور آ کر کے حضرت خواجہ سے کہتا ہے جلدی سے زمین خالی کرو، جہاں سے آئے ہو لوٹ جاؤ، ورنہ میرے پاس وہ علم ہے کہ جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ حضرت خواجہ مسکرائے، تڑپ کے کہہ دیں یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، جب لب کشا ہوئے تو گلستان بنا دیا۔ مسکرائے، فرمایا مہاراج اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو، مجھ کو تم سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے، میں لڑنے نہیں آیا، میں تو حق کا پیغام سنانے آیا ہوں، سچی بات بتانے آیا ہوں، سن لو، سمجھ میں آئے تو مان لینا، نہ سمجھ میں آئے تو چھوڑ کے چلے جانا، کوئی زبردستی تو نہیں ہے، کوئی زبردستی لا اکراہ فی الدین، قرآن کہتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر سن تو لو، اگر میری سنو، خواجہ نے فرمایا اگر میری سنو اور مانو تو پستی سے اٹھ کر بلندیوں کے مسافر ہو جاؤ گے۔ اس کو یہ جملہ بڑا بھاری گزرا، اس نے کہا بلندی کی بات کرتے ہیں، ایک منتر پڑا اور ہوا میں اچھل گیا، چھوٹا آدمی نہیں تھا، ہوا میں اڑ گیا اور کہنے لگا کہ جب بلندی کی بات ہے تو نیچے کیا کر رہے ہیں، اوپر آؤ، اوپر آ کے بلندی کی بات کریں، بلندی پر آ کے بلندی کی بات کریں۔ حضرت خواجہ پھر مسکرائے، فرمایا قطب الدین ذرا اسے بلندی کا مفہوم سمجھا دے، بلندی کسے کہتے ہیں ذرا سمجھا دے۔ حضرت خواجہ قطب غریب نواز کا ہاتھ چوما، سر پہ رکھا اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی، ایک ضرب میں پنڈت سے اوپر چلے گئے۔ کہا بلندی کی بات سننا ہے تو برابری میں آ، جہاں میں ہوں وہاں آ جا۔ وہ اس نے اپنا جاپ پڑا اور بلند ہوا، خواجہ قطب اور بلند ہوئے، یہ اور بلند ہوا، وہ اور بلند ہوا، وہ بڑھتے چلے گئے مگر فاصلہ گیپ کا رکھا، یہ نیچے کے نیچے ہے، خواجہ قطب اوپر ہے، اور جب قرۂ باد، یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے اس کے بیچ میں قرۂ باد مکمل ہو جاتا ہے، ہوا کا سمندر ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے ہوا نہیں ہے، اگر آدمی وہاں چلا جائے تو اس کا جسم مٹی کے ڈھیر کی طرح بکھر کے رہ جائے۔ اب یہ اڑتا جا رہا ہے، خواجہ قطب قرۂ باد سے آگے نکل گئے اور یہ اس کی جہاں حد تھی وہاں رک گیا، اب اوپر دیکھ رہا ہے۔ کہا کہاں تک جاؤ گے؟ کہا تو جہاں تک آئے گا اس سے آگے میری رسائی ہوگی، بلندی کی بات سننا چاہتا ہے تو بلندی پر آ جا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا گیانی نہیں ہے جو یہاں سے آگے جا سکے، مگر مان گیا جب خواجہ کے غلاموں کی یہ شان ہے تو تمہارے آقا کی شان کیا ہوگی، اوپر نہیں جانا ہے، نیچے آؤ۔ اب بلندی اوپر نہیں، خواجہ کے قدموں میں بلندی ہے، نیچے کی طرف آئے، حضرت خواجہ قطب نیچے اترے اور حضرت غریب نواز کا ہاتھ چوما، سر پہ رکھا اور یہ پنڈت خواجہ کے قدموں میں گر گیا۔ کہا حضور اب پتا چلا بلندی کسے کہتے ہیں، داتا مجھے کلمہ پڑھا دیں، مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے خواجہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور جتنے اس کے چیلے تھے، جتنے اس کے طلبہ تھے، سب کو کلمہ پڑھا کر مشرف باسلام کر دیا، سب کو مسلمان کر۔ دین ایسے ہی نہیں پھیلا، ہاں خالی واعظ و نصیحت اور تقریروں سے صرف نہیں پھیلا، یہ دین خواجہ کی نظر سے پھیلا ہے، یہ دین خواجہ کی کرامت سے پھیلا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس گاؤں کے کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تقریباً غریب نواز نے 15 دن وہاں قیام کیا، جہاں کبھی عبادت نہ ہوئی تھی خدا کی،
اسی میدان میں میرا غریب نواز امامت کرتا تھا، باقی سب مقتدی ہوتے۔ انہی 35-40 فقراء میں سے ایک مرید کو حضرت نے ان کی دینی تعلیم کے لیے وہاں مقرر کیا اور آپ آگے نکل گئے۔ جب آپ آگے بڑھے، ایک جگہ آتی ہے سمانا، وہاں قیام کیا، وہاں رکے۔ وہاں کا جو راجا تھا، گورنر تھا، وہ راجا پرتھوی راج کے ماتحت تھا، اسے پتا چلا کہ وہ فقیر جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ ہند کی زمین پر آیا ہے اور ہماری دھرتی پر آ گیا ہے۔ یہ بڑا پریشان کہ جس کے روک تھام کی ہم نے کافی کی کوششیں کر ڈالی، مگر وہ بندہ رکا نہیں، ہوا کی طرح داخل ہو گیا۔ ہم نے پہرے بٹھائے مگر پہرے بھی ناکام ہوئے، اور یہ درویش ہماری آبادیوں میں آ گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ راجا پریشان۔ اس کا ایک مشیر آیا اور مشیر نے آ کر کہا، مہاراج اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے کہ جس فقیر کے بارے میں ہمیں ڈرایا جا رہا تھا برسوں سے، وہ فقیر دوبارہ آ گیا ہمارے علاقے میں۔ اب اس کا کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ ہمارے سارے کے سارے تختوں کو پلٹ کے رکھ دے گا، اسلام کا پرچم بلند کر دے گا۔ تو اس کے مشیر نے کہا کہ 30-35-40 آدمی ہے، اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی حکم دیں، چند منٹوں میں سب کے سر اتار کے لے آؤں، سب کو ذبح کر دوں۔ مگر وہ کہنے لگا راجا کہ نہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے کانفرنسوں میں شرکت کی ہے، بڑے بڑے جادوگر اس میں تھے، انہوں نے کہا کہ آنے والے کے ساتھ کبھی بل کا استعمال مت کرنا، طاقت مت دکھانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ہاں کوئی اس سے بڑا گیانی آئے تو زیر کر سکتا ہے، یا پھر آنے والے کو دھوکہ دیا جائے تو دھوکے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ طاقت کا استعمال کرنا بے عقلی ہے، وہ نیتتا ہے مگر ہتھیار کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ کہا پھر کیا کریں گے آپ؟ تو کہا اس کا کوئی راستہ میں نکالتا ہوں۔ یہ خود اپنے چند مخصوص لوگوں کو لے کر حضرت خواجہ غریب نواز جہاں رکے تھے وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر کہنے لگا کہ مہاراج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ہماری دھرتی پر تشریف لائے، ہماری زمین پر تشریف لائے۔ یہ منافقانہ الفاظ، دل میں کچھ تھا زبان پر کچھ لا رہا ہے۔ کہ ہم بڑے بھاگیشالی ہیں کہ آپ کے قدم ہماری دھرتی پر آئے۔ کہ مہاراج اگر کرپا کریں، مہربانی کریں، اس کھلے میدان سے بہتر ہے کہ آپ راج محل میں قیام کریں، میرے محل میں تشریف لائیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پتھروں کے محل سے میرے رب کا یہ محل بہت اچھا ہے۔ میرے خدا نے جو محل بنایا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، کہا اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی محل نہیں ہے۔ تو کہا میں جانتا ہوں کہ آپ کو محلوں سے کیا کام، بہرحال میرا کام تھا مہمان نوازی کے طور پر یہ عرض کرنا، اگر آپ مان لیتے تو میرا بھاگ کھل جاتا، میری نصیب جاگ جاتے، مگر آپ منع کر رہے ہیں تو ایک گزارش ضرور کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کیا؟ کہ وہ گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ ہماری دھرتی پر رہیں، میرے مہمان بن کے رہیں، اور میرے ہی کچن سے آپ کا کھانا صبح شام آتا رہے گا، میری میزبانی قبول فرمائے، میں آپ کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں، کھانا میں بھیجوں گا۔ حضرت خواجہ مسکرا پڑے، کہا کھانا تم بھیجو گے، ہمیں کھلاؤ گے؟ کہا حضور تمنا ہے اگر قبول کر لیں تو ہے نصیب۔ حضرت خواجہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہاں میں راجپوت ہوں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ راجپوت زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں؟ تو کہا ہاں صحیح سنا آپ نے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ راجپوت کبھی دھوکہ نہیں دیتے؟ تو کہا صحیح سنا آپ نے۔ کہا مہمانوں کے ساتھ کبھی دغا نہیں کرتے؟ کہا ہاں آپ نے صحیح سنا۔ آپ نے فرمایا کیا تو راجپوتوں کی روایت پر عمل کرے گا؟ ذہن حاضر ہے نا؟ راجپوتوں کی روایت کو مٹنے تو نہیں دے گا؟ اس نے کہا نانا میں پکا راجپوت ہوں، ٹھاکر خاندان سے میرا تعلق ہے،
ہم جان دے سکتے ہیں مگر زبان جو دے دی اسے پلٹتے نہیں ہیں. حضرت خواجہ نے فرمایا پھر کھانا بھیج، ہم کھانا کھائیں گے. اب یہ گیا، جا کر کے اس نے کھانا بنوایا اور کھانا بنا کر اپنے چند سپاہیوں کو بھیجا. سر پہ کھانا لے کر وہ آئے. حضرت خواجہ نے دیکھا کہ نیچے رکھو پتیلا، وہ نیچے رکھا گیا، اس کا سرپوش ہٹایا گیا، ڈھکن کھولا گیا. حضرت خواجہ نے فرمایا قطب ایک کاغذ لے کے آؤ. وہ کاغذ لے کے آئے، کہا اس کے بغل میں بچھا دو. برتن کے بازو میں بچھایا گیا. میرا خواجہ زیر لب کچھ پڑھنے لگ گئے، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے. پتیلے کو دیکھتے جاتے قرآن پڑھتے جاتے، پتیلے کو دیکھتے جاتے قرآن پڑھتے جاتے، اس کھانے کو دیکھتے جاتے قرآن پڑھتے جاتے. ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں اور کھانے سے جو بھاپ نکل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سفوف پاؤڈر کی شکل میں اندر سے اڑتا جاتا ہے، کاغذ پہ جمع ہو رہا ہے، اندر سے نکلتا جاتا ہے، کاغذ پہ جمع ہو رہا ہے. پورا کا پورا ڈالا ہوا زہر کاغذ میں آ گیا اور کھانا کلیئر ہو گیا. حضرت نے اٹھایا اور فرمایا تو بسم اللہ کرو. پوڑیا باندھی اور پوڑیا باندھ کر کھانے لانے والے سے کہا کہ اپنے راجا سے کہہ دے کہ تو اپنے خاندان پر کالا دھبا ہے، اللہ ایسے ظالموں کو زندہ نہیں رکھتا، اللہ اس کا انتقام ضرور لیتا ہے. وہ کانپ رہے ہیں، زہر نکل رہا ہے. پوڑیا لے کر نکلا. حضرت نے اپنے غلاموں کو کھانا کھلایا. وہ پوڑیا لے کر آیا. راجا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. آتے ہی وہ آیا اور پوڑیا راجا کے ہاتھ میں دیا. راجا نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا تم نے جو کھانے میں زہر ڈالا تھا وہ ہے. کہا کھانے کا زہر پوڑیا میں کیسے؟ کہا راجا جی وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کی نظر کا کمال تھا، کھانے کا ملا ہوا سفوف بن کے باہر نکل آیا. ہاں یہ ان کی نظر کا کمال تھا. ہمارے سامنے کھانے سے زہر باہر نکلا اور یہ کاغذ کی پڑیا ہاتھ میں تھما دی اور انہوں نے بددعا کہا ہے. بددعا میں یہ جملے کہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے اللہ اس کی حکومت کو بھی ستیاناش کرا دیتا ہے، تے وہ بالا کرا دیتا ہے. اتنے میں اس کی ماں بھی دربار میں آ گئی. اس نے یہ ساری باتیں سنی. راجپوتائن تھی، وہ تڑپ گئی اور تڑپ کر راجا کے منہ پہ کہنے لگی کہ آج تو نے راجپوتوں کی ناک کٹا دی، کاش کہ میں نے تیرے بجائے کسی سانپ کو پیدا کیا ہو. یہ ماں کے کرارے جملے راجا برداشت نہ کر سکا. ہاتھ میں زہر کی جو پڑیا تھی اسے پھینک گیا اور وہ زہر قاتل تھا وہیں تڑپ کر کے مر گیا. ماں نے جب بیٹے کی موت دیکھی وہ بھی اندر کمرے میں گئی اور جا کر کے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لیا. آگ لگا کر وہ بھی جہاں بحق ہو گئی، مر گئی، اس کی بھی موت واقع ہو گئی. حضرات گرامی، یہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان عطا رسول ہند الولی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے نگاہ کرم سے ہزاروں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. تقریر تو ہوئی گئی ہے، اگلی باتیں انشاءاللہ اور کسی موقع پر عرض کی جائے گی اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، لہذا جی بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، لگ بھگ مکمل بات ہوئی گئی، سمجھ گئے نا آپ لوگ سب؟ جتنی باتیں سنانے چاہ رہا تھا میں وہ ساری باتیں قریب ہو گئی ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک ہر نبی کے بعد نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا. جب کفر اور شرک پھیلتا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نبی اور پیغمبر کو ضرور دنیا میں مبعوث فرماتا، مگر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کی مہر دے کر سرکار کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں سے قادیانیت اور خارجیت یا وہابیت جس کو کہیں، انہوں نے وہ راستہ نکالا کہ جب کفر ختم نہیں ہوا تو نبوت کا سلسلہ ختم کیوں؟ جب شرک مٹا نہیں تو نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں تھا
کہ اور نبیوں کی نبوت میں اور جناب مصطفیٰ کی نبوت میں فرق ہے. وہ فرق یہی تھا کہ اور نبیوں کے بعد نبی کی ضرورت ہوتی تھی، مگر محمد کے بعد اب نبی کی نہیں، غلام محمد کی ضرورت ہے. غلام مصطفیٰ بن کر خواجہ معین الدین اجمیری اجمیر میں آئے اور 90 لاکھ لوگوں کو ہندوستان میں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. آج جو اذانیں گونج رہی ہیں یہ صدقہ معین الدین اجمیری کا ہے. آج جو مدرسوں میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں یہ صدقہ معین الدین اجمیری کا ہے. یاد رکھیں، سرکار غریب نواز نے جو دین دیا، اسلام دیا، وہ اسلام وہی ہے جسے اہل سنت کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے. جو اہل سنت ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی اہل سنت ہے، اور جو اہل سنت ہے وہی مسلک اعلی حضرت ہے، اور جو مسلک اعلی حضرت ہے وہی اہل سنت ہے. سرکار اجمیر نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، کلمہ پڑھایا، قرآن دیا، نماز پڑھنے کا ڈھنگ بتایا، ایک خدا کی بندگی کا سلیقہ بتایا، مگر ساتھ میں سلام پڑھنا بھی سکھایا تھا. حضور کے نام پر انگوٹا چومنا بھی بتایا تھا، ایصال ثواب بھی بتایا تھا، بزرگوں کی فاتحہ بھی بتایا تھا، تیجا دسواں 40ویں کا سسٹم بھی دیا تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے نبی زندہ ہیں یہ بھی پیغام دیا تھا. حیات النبی کا سبق بھی دیا تھا. میرا نبی عالم غیب ہے یہ بھی سبق عطا فرمایا تھا. میرا نبی مختار کل ہے یہ بھی سبق عطا فرمایا تھا. اب خواجہ نے جتنوں کو کلمہ پڑھایا، ظاہر بات ہے کفرستان میں اسلام کا چراغ روشن ہوا، کفرستان میں اسلام کا اجالا پھیلا. ابلیس کے سینے پر سانپ لوٹا کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہاں میرا کہاں چلتا تھا. اجمیر میں معین الدین آیا، اس نے پتھروں سے سامنے سے اٹھا کر ایک خدا کے سامنے جھکا دیا. ان کے ہاتھ و زبانوں پر جو شرکیہ کلمے تھے اس کے بجائے توحید کے نغمے اس نے دے دیا. اب ان کے جانے کے بعد ابلیس نے سوچا کہ کسی طرح واپس اسے انہی جالوں میں دوبارہ انہیں پھنسایا جائے، دوبارہ شرک کی طرف لوگوں کو لایا جائے، کفر کی طرف لایا جائے. مگر خواجہ نے جسے سجدہ سکھایا ہو اس کا سجدہ کوئی چھین نہیں سکتا. جسے خواجہ نے قرآن سکھایا ہو اس کا قرآن کوئی چھین نہیں سکتا. جسے کلمہ خواجہ نے پڑھایا ہو اس کا کلمہ کوئی چھین نہیں سکتا. مگر ابلیس نے ایک نیا پیترا چلا، وہ نئی چال چلی، اور نئی چال یہ چلی کہ اب ان کو بت پرستی تو نہیں بتائی جا سکتی، کوئی ایسا حربہ چلا جائے کہ قرآن ہاتھ میں رہے اور ایمان کا طوطا اڑ جائے، کلمہ زبان پر رہے مگر ایمان نکل جائے، ہاتھ میں تسبیح رہے مگر ایمان نکل جائے. اب اس کا طریقہ کیا تھا؟ تو ابلیس نے اپنے چند چیلے اتار دیے. چونکہ غریب نواز کے مشن کو پامال کرنا مقصد تھا، غریب نواز کے چلائے ہوئے مشن کو اس کی دھجیاں اڑانا مقصود تھا. اب ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو جو خواجہ نے دین دیا تھا، مگر علم ہمارے پاس چونکہ نسلیں بیت گئیں تو علم کی کمی ہو گئی. جب علم کم ہو گیا تو ہمارے پاس شیطانی چیلے آئے اور آ کر کے کہنے لگے تم ہندوستان سے کہتے ہو یا نبی سلام علیکہ. ہم نے کہا ہاں میں سلام پڑھتا ہوں. کیا نبی سنتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یقیناً مصطفیٰ سنتے ہیں. اس نے کہا دلیل کیا ہے مجھے بتاؤ. ہمارے پاس دلیل کچھ نہیں تھی. ہم نے برجستہ اتنا کہا کہ میرے باپ دادا پڑھتے تھے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا تم نبی کا نام سن کے انگوٹا چومتے ہو. ہم نے کہا یقیناً چومتے ہیں. کہا انگوٹا چومنا جائز ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. میں نے کہا ابا چومتے تھے میں بھی چومتا ہوں، دادا چومتے تھے میں بھی چومتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سامنے برتن رکھ کے فاتحہ دیتے ہو؟ میں نے کہا بالکل دیتا ہوں. غوث کی نیاز دلاتے ہو؟ میں نے کہا بالکل دلاتا ہوں. میلاد کے مہینے میں جشن میلاد مناتے ہو؟ میں نے کہا مناتا ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل میرے پاس کچھ نہیں ہے، باپ دادا کرتے تھے میں کر رہا ہوں. کہا نبی زندہ ہے؟ ہم نے کہا نبی زندہ ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں. میرے باپ دادا کہتے تھے نبی زندہ ہے تو میں نے بھی کہا نبی زندہ ہے. اب ایسے ماحول میں ہندوستان کی دھرتی پر جن کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تھا ان کی روحیں تڑپنے لگی اور
بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگی اے مولا میں نبی کو زندہ مانتا ہوں مگر دلیل میرے پاس نہیں ہے، میں نبی پر سلام پڑھتا ہوں مگر ثبوت میرے پاس نہیں ہے، نبی کو علم غیب والا مانتا ہوں مگر ثبوت نہیں ہے، مولا ہندوستانی مسلمانوں پر رحم فرما، ہندوستانی مسلمانوں پر کرم فرما، باب اجابت الہی سے ہماری دعائیں ٹکرائی اور ہماری دعاؤں کا جواب بن کر ہندوستان کی دھرتی پر اجمیر کے سرزمین کے علاوہ بریلی کی دھرتی پر اللہ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ امام احمد رضا آئے اور احمد رضا نے یہ شیطانی ٹولے کو اعلان کیا کہ اے لوگو انگوٹا سرکار کی امت چومتی ہے، دلیل اس سے نہ مانگو، احمد رضا دلیل دے گا، میرے پاس آؤ، فاتحہ وہ دلاتے ہیں دلیل احمد رضا دے گا، سلام وہ پڑھتے ہیں دلیل احمد رضا دے گا، ایصال ثواب وہ کرتے ہیں دلیل احمد رضا دے گا، حیات النبی کا عقیدہ ان کا ہے دلیل احمد رضا دے گا، نبی مختار کل ہے عقیدہ ان کا ہے دلیل احمد رضا دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی مختصر سی عمر میں تقریباً 1000 کتابیں لکھ ڈالی، اور وہ غریب نواز کا چلایا ہوا مشن جو آخری سانسیں لے رہا تھا، بریلی والے نے اس میں ایسی روح پھونکی کہ آج تک مسلک اہل سنت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اور پھر جب ان کے لوگ اس دور کے علماء نے، اس دور کے مشائخین نے، اس دور کے شیوخ نے احمد رضا کی یہ کاوشیں دیکھی کہ انہوں نے غریب نواز کے مشن کو دوبارہ زندگی دی ہے، تو کہا اب یہ مسلک اہل سنت کے ساتھ ساتھ اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جائے، لہذا پھر یہ نعرہ بلند ہونے لگا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، الحمدللہ یہ وہی مسلک ہے جو غریب نواز کا مسلک ہے۔ غریب نواز نے جو مشن چلایا تھا اس مشن کو نئی زندگی دینے والی ذات امام احمد رضا کی ہے۔ مسلک امام احمد رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔